میں نے جب پڑھیا کرنا وہاں زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ تباہی تیری کتی سب رسولا یا رسول اللہ ان جدا جدا دل کردہ میں نبی دا نات خان تیرے اصولا یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الاضحیٰ دا دوسرا دن اہل اسلام نے اپنے اسلامی شعار عید الاضحیٰ نو بڑے تجھ کو احتشام نہ منایا جنہاں نو اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی انہاں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کی تھی اللہ کریم نے انہاں تے بشمار کرم تے فضل فرمایا انہاں نے قربانی دی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر قربانی پیش کر کے سعادت حاصل کی تیاں نیکیاں دے ذخیرے کمائے گرامی قدر حضرات قربانی اور عید الاضحیٰ سانو کی سکھان دیئے وہ دے بچو ایک پہلو اج آپ احباب دے گوش گزار کر رہے ہیں
قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمایا او اپنی جانا نو دوسرے تے ترجیح نہیں دیں دے بلکہ دوسرے دی جانا نو اپنی ذات ترجیح دیں دے ارشاد فرمایا اگرچہ انہوں نے شدید محتاجی ہو گئے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فرمایا پھر جنہیں اپنے نفس نو اپنی جان نو اپنے آپ نو لالچ تو بچا لیا فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اوہی لوگ نے جڑے کامیاب نے اس آیت مبارکہ دے ذمہ دے اندر مفسرین نے لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی محفل سجی سارے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے قریب تشریف فرمانے چہرہ بدوہا رخ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے اچانک دروازے چون آواز آئی کہ یا رسول اللہ میں 2-4 دن دا پکھا آیا تے یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے میں نو کھانا کھلاؤں گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون تے اصول ہے کہ میرے محبوب دے دروازے تو کدے کو خالی نہیں جاندا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے لفظ نہیں نبی پاک نے کسی سوال دے جواب کدے نہیں فرما کہ کسی سائل نے سوال کیتا ہوئے کسی منگتے نے کچھ منگیا ہوئے تے حضور نے نہیں فرمایا ہوئے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے کھانا کھلاؤ حضور نے اپنے گھر پیغام بھیجیا ساری امہات المومنین گھر بھی جو پیغام آیا کہ یا رسول اللہ کسی بھی زوجہ محترمہ دے گھر ایک لقمہ بھی کھامن دا موجود نہیں تماشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے 2 مہینے اساں اس حالت چ گزارے کہ کھان واسطے گھر وچ کچھ بھی نہیں سی ہوندا تے پوچھن والے پوچھیا اما جی گزارا کس چیز تے ہوندا آپ نے فرمایا نبی پاک دے دور مقدس وچ اسی کدے پانی تے کدے کھجور کھا کے گزارا کردے ساں اج شاید کھجور بھی نہیں کہ پانی بھی نہیں پیغام آیا کہ یا رسول اللہ گھر وچ کھاون بھی کچھ بھی نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے چہرے والے دیکھا کہ کوئی صحابی اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ میں اس آن والے نو کھانا کھلا دینا انہوں میرا مہمان بنا دیو مگر صحابہ کے بعد بھی اپنے گھر دی حالت دا پتہ سی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعلیم کے ناز ہی کہ میرے کل پڑھن والے میرے طالب علم کائنات دی سب تو بڑی یونیورسٹی تے سب تو بڑے استاد کل پڑھن والے میں نے یہ سکھایا کہ جدو کوئی دروازے تے آجے تے خالی نہیں جان دینا حضور نے صحابہ والے بکھا کوئی تے جواب دے گا سارے صحابہ نے اپنی گردنہ نیویاں کر لیاں کیونکہ اپنے اپنے گھران دی حالت سب نو پتا سی اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہ دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مہمان نو میرے نال بھیج دیو انہوں میں کھانا کھلاواں گا اے آج میرا مہمان بن کے رات گزارے حضرین محتشم حضرت ابو طلحہ جدوں اس سوالی نو لے کے گھر گئے جا کے خاتون خانہ نبی پاک دی صحابیہ عظیم صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جا کے فرمایا کہ نبی پاک کو مہمان آیا حضور نے ساڑھے گھر بھیجے گرامی قدر حضرات ام سلیم نے اپنے شوہر نو آکھیا تسی مہمان نو بٹھاؤ میں کھانے دا انتظام کرنی آتے بعد چا عرض کی تھی حضور ایک انسان دے ایک بندے دے کھانا گھر وچ موجود ہے بچیاں بھی نہیں کھادا میں تے تساں بھی نہیں کھادا تے مہمان بھی آ گیا حضور ایک فرد دا کھانا ہے مہمان نو کھلائیے تے اسی سارے بھکھے رہنے آ گرامی قدر حضرات حضور نے تربیت کی فرمائی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی نا کہ آپ بھوکے رہ لو خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ آج اسی فاقہ کرانگے مہمان کھاوے گا مگر یہ بھی مہمانی دے خلاف ہے اداب مہمان نوازی دے خلاف ہے
کہ صرف مہمان دے سامنے کھانا رکھ کے آپ نال نہ بیٹھا جاوے، یہ بھی غلط ہے۔ ان حاضرین محتشم حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی نو مشورہ دیتا، فرمایا جدو کھانا تیار ہو جاوے تے مہمان نو بلا لیا جے، اسی میں تے مہمان کٹھے آ کے بیٹھاں گے، مگر جو ہی مہمان پہلا لقمہ اٹھا کے منہ چ ڈالے تو کسے بہانے نہ چراغ بجھا دے میں، چراغ بجھا دے میں، جب تک مہمان کھانا کھاندا رہے تو چراغ ٹھیک کر دی روی، تو جدو چراغ مہمان کھانا کھا لے تے پھر جلا دے میں مہمان دے سامنے اس طرح محسوس کراواں گا کہ جو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات جدو کھانا لگ گیا تے حضرت ام سلیم نے آواز دی تھی، حضور کھانا تیار ہے، آپ مہمان نو لے کے بیٹھ کے کھانا درمیان رکھیا تے حضرت بی بی سلیم نے دیکھا جو ہی لقمہ پہلا مہمان نے لباں دے اندر لیاندا تے آپ نے جب تک مہمان کھانا کھاندا رہا حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم اس چراغ نو ٹھیک کر دیا رہیاں، حضرت ابو طلحہ بھی اپنے منہ چوں اس طرح دی آواز نکال دے رہے کہ جویں میں بھی کھانا کھا رہا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جدوں سارے گھر نے اج فاقہ کیتا بچیاں نو بھکھا سلا دیتا، صبح اٹھ کے تے مہمان نو لے کے ابو طلحہ جدوں نبی کریم کو لائے نا، اس ویلے اللہ رب العزت نے اپنے معبود قرآن دی یہ آیت نازل فرمائی، اس ویلے آیت نازل فرمائی، پھر ابو طلحہ دی قیامت تک آن والے انہاں اشار کرنے والے دی اللہ نے قرآن جو تعریف فرما دیتی، پڑھئے قرآن ہونا آیت مبارکہ دا مفہوم تو انہوں آسانی نہ سمجھ آوے گا کہ اللہ کریم نے انہاں لوگاں دیاں قرآن جو کیسے شانہ بیان کی تیاں جڑے او دی ذات واسطے اپنی ذات نو اشار کر دے دینے۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا وہ جڑے اپنی جان نالوں دوسرے دی جان نو زیادہ ترجیح دیندے نے، یاد رکھیے گا شاگرد دے وچوں استاد روپ نظر آندا ہے۔ میرے شاگرداں نوں تقریر کردا سنو گے تو میرا احساس ہوے گا کہ آسی سب تقریر کر رہے ہیں، مرید وچوں پیر دا احساس ہوندا ہے، رنگ نظر آندا ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن صحابہ چ جڑا رنگ سی او نبی پاک دا سی نا، بھائی سونے نے سکھایا سی نا، اس واسطے صحابہ کے بارے چ رنگ آیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نو اشار کر دے دوسرے دی ذات پاک ذات ہوتے کس طرح آئیے دیکھئے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماتے کہ عورت میرے نبی واسطے نیا سوٹ لکے آئی، نوا جبہ سے لاکے لکے آئی، صحابہ فرماتے نے نبی پاک دی قمیص مبارک اس ویلے دھو دھو کے اس حالت چو گئی کہ جگہ جگہ پھٹن دے خطرات ہیں، عورت نوا جبہ نبی پاک واسطے لکے آئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوا جبہ پاک ہے پہن کے بالکل بیٹھے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ عجبہ منو نہیں دے دیں دے، توجہ ایتے نوے سوٹ سلوائے، اسی کو کہہ دی بے سانو کہ منو اپنا عید والا نوا سوٹ دے دے، تے ساڑھے کو برداشت ہی نہیں، اسی کی کہاں گے کہ انہیں اللہ دے ناتے مانگے ایسی تھوڑی دیر ٹھہرا کے کہاں گے ٹھہر جڑا پچھلی ایتے سلوایا سی نا، اسی بڑا اظہار کریے تے بڑی قربانی دئیے تے بڑی سخاوت کریے تے اپنا پرانا سوٹ لے آکے دے مانگے، اللہ دی راہ تے دینی پہ جاوے تے جتی او دے مانگے جڑی ساڑھے پامن دے قابل نہیں رہی، پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دی شان کیے، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبہ پہنیا نیا، اور صحابہ فرماتے نے اس جبے دا کلر اس طرح دا سی کہ نبی پاک دا چہرہ انور اودے چ مزید کھل اٹھیا، حضور مزید پیارے لگ رہے، خوبصورت لگ رہے، صحابہ تعریف کر رہے، صحابی اٹھ کے کھلو گئے یا رسول اللہ جبہ مینوں دے دیو، نبی پاک نے فرمایا دو گھڑیاں ٹھہر، اپنے حجرے چ گئے، اوہی پرانا کرتا مبارک قمیص پہنی جبہ پہنیا، نواں ہاتھ چ پکڑیا، لیا کے صحابی نو دے دیتا، صحابہ گھوری پا کے اس صحابی
صحابی وال ویکھیا پتہ بھی یہ تینوں کہ نبی پاک انکار نہیں کر دے نواں جبہ نبی پاک دا دوسرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھیا تو پرانا لے لے نواں کیوں او صحابی نے بھی صحابہ وال ویکھ کے فرمایا صحابہ میں بھی اپنے لیے نہیں لیا میرے دل چ خیال آیا کملی والے دے وجود نہ مس ہو گئے جاندی وار اولاد نو وصیت کر کے جاواں گے جدوں میں مر جاں تے کفن ایدا دیا جے کیونکہ جیڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جائے او دے تو دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے سکھایا سی سرور عالم نے میں ادھا ترجمہ جے کریا کرنا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت پڑھو یا نہ پڑھو میں پہلے عرض کریا کرنا کہ مرضی اپنی ہو دیئے پڑھنا یا نہیں پڑھنا تے لنگر تے تسی ماشاءاللہ کھا کے آئے ہو گے کیونکہ دن ہی لنگر دے شروع ہو گئے اور میں تے اکثر ہر سال کہنا کہ اللہ نے امت مصطفیٰ نے اینا پیارے کہ چھوٹی عید رب نے بھی ایک دن رکھی ہے بڑی لنگر والی رب نے بھی 3 دن رکھی ہے کہ یہ 3 دن لنگر کھامن تے جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ دل کردہ ہے ربی پاک راضی ہو جان میں حضور دی تعریف نہ لے کرا نالے اس سیرت طیبہ جو سانو آج دے دن سبق کی مل دے وہ بھی پڑھ لئیے میں پڑھ لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مولانا حالی نے آج تو صدیاں پہلے لکھیا سکول دیا کتاب تو سے بھی پڑھ دے نات مصطفیٰ میں بھی پڑھی تقریباً میری جڑے ہم عمر نے انہوں نے تو یاد ہوئے گی نا بعد چون والے بچے نے بھی یاد ہوئے گی رال کے پڑھ لیے سارے بھائی تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا اجت آدم صفی اللہ نے نو نجی اللہ نے داود خلیفت اللہ نے اج سلیمان نبی اللہ نے اج موسیٰ کلیم اللہ نے اجت عیسیٰ روح اللہ نے پر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ نبیوں میں رحمت میرا دل کردہ میں تو آڈی آواز سنا وہ نبیوں میں رحمت
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میری مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ نبی کریم ایک یہودی دا جنازہ ویکھیا، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا یہودی دا جنازہ ہے، فرمایا ہمیں یہودی ہے تے انسان ہے، پتہ لگیا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت۔ گرامی قدر حضرات، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہاں مدینہ دے تاجدار ایسی تبلیغ تے ایسی تربیت کی تھی میرے آقا نے، صحابہ کے باردہ بھی اویو معمول بن گیا، وہ اپنی جانب زیادہ دوسرے دی جانب فائدہ پہنچان دے، اسار کنو کیا جان دے، اثر الف تھا را اثر، یعنی اثار اثر وچ نکلے۔ علماء لغت نے فرمایا کہ اپنی ضرورت ہوئے، مگر اپنی ضرورت باوجود اپنے نالو کسے اپنے بھائی نو، کسے دوست نو، کسے مومن نو ترجیح دے دینا، وہ چیز انہوں دے دینا جدی اپنے آپ نے ضرورت ہے، انہوں اثار کیا جاندہ ہے۔ اج عید الاضحیٰ دا دوسرا دن ہے، قربانی تساں بھی کیتی تھی، اساں بھی کیتی، قربانی دا گوشت ویکھ کے دل کر دے، اچھا گوشت دا ٹکڑا میں اپنے واسطے رکھ لواں، دوسرا تقسیم کر دے، تے جے ایثار والے پاسے آؤ، پھر دل کر دے اچھا تقسیم کر دے، دسترخوان تے بیٹھے ہیں، ساڑھے سامنے ڈونگا آ جائے نا سالن والا، تے کوشش یہ ہوئی ہے میں جلدی جلدی اچھا اچھا بالما تے پھر اگے ٹولا ہے نا، انسان دی فطرت لالچی ہے نا، مگر ایثار کیوں کہندے کہ اچھی بوٹی چون کے دوسرے دی پلیٹے کے ڈال دینا، آئی نبی پاک دی تعلیم، حق تیرا بھی ہے تو بھی کھا سکنا ہے، گناہ بھی نہیں، اپنی جان دا بھی حق ہے، مگر ایثار کیے، پسند کیے، اپنی پسند چیز کسے دوسرے نو دے دینا، سڑک کراس کر دے ہاں، دیکھیا کہ میری گڑی دے سامنے کو گزر رہا ہے، بریک لگا کے گڑی روک کے گزار دینا، حق تیرا بھی ہے گزرندہ، مگر اپنا حق دوسرے نو دے دینا، انہوں اشار کیا جاتا ہے۔ آ تعلیم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی، گرامی قدر حضرات، جنگ یرموک دا وقت، جنگ اپنے عروج تے، جنگ دا ماحول ہوئے، زخمی انسان ہویا ہوئے، پیاس لگی ہوئے، پتہ ہوئے کہ جان لبا تے آ کے کھڑی ہوگی، تھوڑی دیر پانی نہ پیتا یا زخم نہ مر جاواں گا یا پیاس نہ مر جاواں گا، گرمی دی شدت ہوئے، دوپہر دا وقت ہوئے، میدان چ لاشاں تے زخمی بکھرے ہون، جنگ یرموک دا ویلا، آلین دے والی دے صحابی فرماتے نے کہا کہ میرے کنا دے اندر آواز آئی، پانی دی مشک بھر کے میں زخمیاں نو پانی پلا رہے ہوں، فرماتے نے پانی پلا دیا، ایک زخمیاں دی آواز آئی پانی پلاؤ، فرماتے نے میں اپنے چاچے دے پتر نو پیا ڈھونڈنا، کدھر نظری آ جائے میں انہوں پانی پلا دیواں، فرماتے نے قریب گیا، اپنے چاچے دے بیٹے دے لبا دے نال میں پانی دا مشکیزہ لگایا، اس زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے،
فرماتے نے جڑے ویلے پانی پلان لگی آؤ تھوڑی دور دی آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے نے میرے چاچے دے پتر نے اپنے لباں دے قریب تو مسکیزہ ہٹایا فرمایا پہلے انہوں پانی پلا دے او زخمی میرے نال زیادہ پیاسا ہے فرماتے نے جدو میں دے کل پانی دا مسکیزہ لے کے گیا لباں دے نال مسکیزہ لگایا جڑے ویلے پانی پین لگے تیسرے زخمی دی آواز آئی پانی کوئی پلا دے اس زخمی نے اپنے لباں دے نال مسکیزہ ہٹایا آکھیا اس زخمی نو پانی پلا دے فرماتے نے میں جدو تیسرے زخمی دے قریب گیا او دے قریب جاواں تو پہلے وہ شہید ہو گیا فرماتے نے میں دوڑ کے دوسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا فرماتے نے میں تیسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا پتہ چلیا پانی دے کے گھوڑی آپ نہیں پیتا ضرورت اپنے آپ نو بھی ہے پر فرما دوسرے نو پلا دے اس صحابی فرماتے نے میں دوران جنگ آج حضرت خالد بن ولید نو عرض کی تھی آج میں واقعہ بیخ کے آیا خالد بن ولید فرمان لگے انہاں شہیدہ تو میری جان بھی قربان ہے اوہی انہیں جنہ دے بارے اللہ فرما رہے آئے اولئک هم المفلحون اللہ فرماتا کامیاب ہو گئے اسی کسی دی کوٹھی بے کے سمجھنے ہیں بندہ کو کامیاب ہے اسی کسی دی فیکٹری دیکھ کے کہنے ہیں بندہ کامیاب ہے اسی کار دیکھ کے کہنے ہیں بندہ کامیاب ہے پر نہیں رب قرآن جو فرماتا اولئک هم المفلحون اللہ فرماتا جڑا اپنی ذات دی شدت اپنے تک رکھ کے اپنے نالو دوسرے مومنوں ترجیح دے دے او کامیاب ہے میرے آقا نے فرمایا مومن ایک جسم دی طرح مومن ایک جسم دی طرح مومن پاویں ایک پاکستان چلائندہ ہوئے تو دوسرا یورپ چ وسدا ہوئے ایک مومن عرب چ ہوئے تو ایک عجم دے اندر ہوئے حضور نے فرمایا دوویں ایک جسم دی طرح کیوں فرمایا سر وچ درد ہوئے نا سر وچ تے اکھ بھی نہیں سوندی ساری رات جے سر وچ درد تے اکھ نو بھی درد جے پاؤں دے انگوٹھے چ درد نا تے سکون سر نو بھی کوئی انگلی چ زخم آ جائے تے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمان بھی ایک جسم دی طرح ایک نو تکلیف ہوگے نا تے سارے جسم نو تکلیف ہوگی ہر مومن نو تکلیف ہوگی تے جے تیلا ہمسایا بکھا سو گیا آج جے تو اپنے گھر تے گوشت قربانی دا پکا لیا فریج بھر کے رکھ لئی تے ہمسایا تیرا بکھا سو جائے حق تیرا ہے تو قربانی دا سارا گوشت اپنی فریج چ رکھ سکنا ہے اور میں نے سچی دس جے تیرے ہمسائے دے اندر کسی نے دال پکا لئی تیرے گھر پورا بکرا قربانی دا موجود ہے پھر میں نے سچی دس تو آج جڑی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ تیرے بکرے نے تینوں پل سے رات پار کرا دینی ہے وہ پھر پل سے رات خبریں پار کراوے کہ نہ کراوے پر تینوں پل سے رات کھلار کے پوچھے گا ضرور کہ ہون دس اتھے تے میں نے فریجے چ رکھ لیا تے ہمسائے دے گھر دال بھی نہ پکی اور یار جڑی بستی چ ایک بھی بھوکا سو جاوے قیامت نو ساری بستی نو پوچھیا جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری نو فرمایا ابو ذر جدو گھر وچ گوشت پکاویں تے شوربہ تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر حضور کیوں فرمایا ہو سکتا تیرے ہمسائے وچ کوئی غریب بھوکا سوتا ہوئے ایک کٹوری سالن دی بھر کے وہ دے گھر بھیج دیا کر آج اسلام دی تبلیغ کہ صرف آپ ہی نہیں تڑپنا دوسرے نو بھی تڑپانا آپ ہی موجہ نہیں کرنیاں دوسرے نو بھی کرانیاں آپ ہی نہیں صرف عیش کی زندگی گزارنی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں اکثر سنایا کرنا ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث ایک جنگل چ گزریا اپنے لشکر دے سمیت آرام کرنے واسطے لشکر نے پڑاؤ کیتا سامنے جنگل چ ایک گائے پہ چار دی تے لشکر نے گائے پکڑی ذبح کیتی کھل اتاری گوشت پکایا
کباب بنائے تھے سارے لشکر نے رل کے پوری گائے کھا لی سارا لشکر آرام کر رہا تھے سامنے جنگل ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر ایک وڈیری بیوہ عورت وسدی ہے ایک گائے اس عورت دی کسے جا کے مائی نو عرض کی تھی کہ اماں جی وہ تو ہاڑی گائے بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی مائی کل ایک کی گائے جیدہ دودھ بیچ کے مائی گزارے پہ کر دی صبح بادشاہ دا لشکر جدو جنگل چٹو رہا تے رستے وچ ایک نہر دا پل آندا سی مائی اس نہر دے پل تے کھڑی ہو گئی جدو بادشاہ دا لشکر گزرن لگا تے مائی پل دے اتے کھڑی تے بادشاہ دا جدو سواری گزری نا تے مائی نے سواری دی گوہار پکڑی تے بادشاہ نو کہہ لگی ذرا پل تے اترنا بادشاہ سواری تو پل تے اتریا تے مائی کہہ لگی سامنے میرا گاؤں ہے ایک میرے کل گائے بیوہ میں عورت گائے دا دودھ بیچ کے گزارے کر دی سا تیرے لشکر نے رات میری گائے پکا کے کھا لئے تے بادشاہ 10 حساب ایس پل تے دینا ہی کہ اوس پل تے دینا ہی اس پل تے حساب دینا ہے کہ اس پل تے حساب دینا ہے بادشاہ دی چیخ نکل گئی تو لوگ کہنے لگا مائی جی حساب اتھے ہی لے لو اتھے نہیں دیتا جانا مائی کہنے لگی ہون میں نے راضی کر بادشاہ نے 70 گائیاں دے کے مائی راضی کر لئی اتھے راضی کر کے جائے اتھے حساب مشکل ہو جانے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ بہت بڑا بادشاہ گزریا او دا نا غالباً عبدالمالک سی انہیں محل بنانا سی تے جدو زمین دے ٹکڑے دی باری آئی تے وکھیا کہ جڑے زمین دے ٹکڑے تے محل بنانا چاہ رہے ہوتے کہ مائی دی ککھاں دی کلی بھی آ رہی مائی نو آکے آکھیا اماں جی پیسے لے لو تے کلی ہٹا لو اسی تو انہوں ادھی جگہ گھر بنا دینے ہاں اتھے بادشاہ دا محل بننا ہے مائی بھی اڑی کر گئی کہنے لگی میں نہیں بیچنا میرا شوہر میں نے اتھے ہی چھوڑ کے گیا سی میں اپنا گھر نہیں دینا بادشاہ تک گل پہنچی تو نے آکھا سی وقت دے بادشاہ مائی دی کلی ہے مائی نو تو اٹھا دیو مائی نو تے محل بنا دیو زبردستی اٹھا دیتا گیا محل بن گیا مائی وقت دے قاضی کو چلی گئی تے قاضی نو جا کے کہنے لگی کہ بادشاہ نے میرے نال آزیاتی کی تھی میری ککھاں دی کلی تے محل بنا لیا انہاں آکھا قاضی صاحب نے مائی جی تھوڑے دن ٹھہرو درہ اجے بادشاہ نے ڈائریکٹ رکھیا تے وہ بھی گرم سرد ہوئے گا چند دیر بعد بادشاہ دا محل تیار ہو گیا نا انہیں سارے عمرہ روحزہ وزرات دی دعوت کی تو ہوئی جدو قاضی صاحب محل وچ آئے نا تے ایک گدے ہوتے پوری بوری مٹی دی بھر کے لئی آ رہے محل دے اندر آئے نا تے آپ نو ویکھ کے بادشاہ کہنے لگا حضور دعوت آئے ہو پہلی بار میرے محلے چاہے ہو تے قاضی صاحب تسی ایک گدے دے ہوتے بوری پوری مٹی دی لد کے لائے حضور کیوں آپ نے فرمایا تینوں چکان آئے نو ذرا بوری چکنا بادشاہ کہنے لگا سرکار بوری ایڈی بڑی میرے کھل مٹی دی بری چکی نہیں جانی تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا ایک بالشت ایک انگلی جتنی جگہ کسی دی قبضہ کر لوے قیامت نو 14 طبق دے گلے چ ڈالے جانگے فرمایا بوری تیرے کھل چکی نہیں جاندی تے 14 طبق میں اٹھاؤں مائی دی جگہ تے قبضہ کیتا ہی فرمایا تیرے کلوتے ایک بوری نہیں زمین دی اٹھائی جا رہی قیامت نو 14 طبق میں اٹھا لویں گا گرامی قدر حضرات آسی اسلام دا پیغام بادشاہ نے بھی او بھی بادشاہ کو یاجدے نہیں سننا او بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے قرب والے سن مائی نو بادشاہ نے بلوا کے نو آکھیا میں تیری کلی ککھاں دی لئی جا سارا محل تے نو دیتا سارا محل تے نو دیتا میری ملت دے نوجوانوں عید دا میں نو تے توہانو پیغام ایسی کہ آؤ عید دی نماز پڑھ کے جاؤ تے جدو قربانی کرو کوشش کرے آجے کہ اپنے نالوں اپنے غریب ہمسائے نو ترجیح زیادہ دے دے آجے وہ لوگ جنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھیا میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں میں نے جب پڑھیا کرنا ماں زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ تباہی تیری تیتی سب رسولہ
یا رسول اللہ ہن جدا جدا دل کردا میں نبی دا نات خاں بن جاواں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھیے زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولاں یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ وقت دی قلت باتاں سناواں تے بے شمارن اے نہیں صرف مال دا اظہار کرنا ہے نہیں اخلاق دا بھی دعا دا بھی کچھ نہ کسی نو دے سکیں دعا تے دے سکیں او دے تے قیمت تے نہیں لگی کسی نو دعا تے دے سکتے ہو کسی نو برکت دی دعا دیو عمر وچ اضافے دی دعا دیو کسی نو تندرستی دی دعا دیو انسان دی طبیعت لالچی اے لے کے خوش ہوندہ ہے نا سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں بھی نہیں آکھیا تے بابا جی بھی گل دے پکے نے بول دیو بھی کوئی نہیں سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے میرے کریمہ میں جا سکھائیے بلانتے ہیں پھر میں بلا ہی لینا مگر چلو آج گزارہ کر لینا یہاں جی عید ہے نا اس واسطے میں ذرا پیار محبت لگتا انسان دی طبیعت لالچ لے کے خوش ہوندہ تے رب بڑا کریمی ہو دے کے خوش ہوندہ خود کو منگ دے رہو تے بڑا ہی راضی رہندہ تے پھر فرشتہ کو کہندہ ہے ویکھو انہوں پتہ ہے کہ میں ہی دینا ہے میرے کو ہی منگ دے انسان لے کے خوش ہوندہ ہے رب دے کے خوش ہوندہ ہے جدو بندہ بھی دے کے خوش ہومن لگ پوے نا یاد رکھو لیڈر او بن جدی طبیعت دے کے خوش ہونا شروع ہو جائے او لیڈر بن گئے انسان لے کے خوش ہوندہ تو اسی بھی دینا شروع کر دیو نا دینا شروع کر دیو انسانہ نو کچھ نہ دے سکو دعا دے دیا کرو کیونکہ انسان لے کے خوش ہوندہ ہے کچھ نہ دیو دعا دے دیو آج کل کے گوشت ہے نا دے دیو تینو اللہ اور عطا کر دے گا اور عطا کر اما عائشہ صدیقہ نے روزہ رکھیا تے بوئے تے سوالی آگیا تے خادمہ نے عرض کی تھی امی جی بار سوالی آگیا تے کھانا پہ مانگ دے فرمایا گھر چکی عرض کی تھی ایک روٹی تو تساں بھی افطاری کرنی ہے تے گھر چ ہور کھاون لی کچھ بھی نہیں اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم منگتے نو دے دے اور روٹی منگتے نے دتی جب افطاری دا ویلا آیا نا دروازہ کھڑکیا پوچھا کون آکھیا جی فلاں ہمسایہ نے تحفہ بھیجے جب برتن تو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے دستی یعنی بکری دی پوری دستی پورا بازو بھونیا ہویا گوشت آ گیا سامنے رکھ کے تے خادمان بلا کے فرما دیا روٹی چنگی سی کیا چنگی تو دی راہ دے کے تے ویکھ اللہ تے نو دنوں بہتر عطا کرے گا آسی میرے آقا علیہ السلام دی تبلیغ میری ملت نوجوانوں عید الاضحیٰ دا دوسرا دن کل تیسرا آوے گا آج بھی اظہار کر سکنے جے کل نہیں کر سکے مگر ادھا یہ مطلب نہیں بالکل بھی میرا یہ مطلب نہیں کہ تسی اپنی ضرورت نو پسے پشت ڈال کے اپنی اولاد نو تکلیف دے کے گھر والے نو تکلیف دے کے خود نو تکلیف دے کے پھر کسے نو دیو نہیں بالکل بھی نہیں اپنے گھر والے تے صدقہ کرنا تے اپنے گھر والے نو کھلانا اول ہے وہ سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے یعنی اپنا سارا مال تو اللہ دی راج تقسیم کر کے آپ مگدہ پھرے اسلام یہ بھی نہیں چاہتا
اپنے اضافی مال چو جتنا تہاڈا گزارا ہو سکتا ہے او دے بچوں کسی نو دے دینا انہوں اثار کیا جاندے تو لہذا حضور نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے جو سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.